النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزوں کے متعلق اپنی امت کو جو ہدایات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان کے بارے میں جو درس دیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا کا پورا درس ایک حدیث میں جمع کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کو رمضان کے متعلق خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں کچھ باتیں ہیں جو کل 2 دن ہمارے سامنے آئی، کچھ باتیں جو آج کے اس درس میں ہم سنتے سناتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس کے ساتھ کچھ اس کی ضروریات لگا دی۔ جب ضروریات ساتھ لگ گئی تو پھر اس کے لیے کمانا، اس کے لیے کھانا، اس کے لیے سونا، یہ چیزیں بھی لازم ہو گئی۔ تو سال کے 11 مہینے بندہ انہی چیزوں کے تلاش میں، انہی چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہوا اپنے جسمانی نشو و نما کی فکر لیے گزار لیتا ہے۔ ایک مہینہ وہ آتا ہے جس میں اللہ یہ چاہتے اپنے بندے سے کہ میرا بندہ روحانی طور پر نشو و نما پالے، اس بندے میں جو بندگی والا وصف ہے وہ پیدا ہو جائے۔ بندگی نام ہے حکم کو پورا کرنے کا، یہ نہیں دیکھنا کیوں حکم دیا جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، بلکہ جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے کا نام بندگی ہے۔ سر تسلیم خم کر لینا، اپنے آپ کو کسی اور کے سامنے جھکا دینا، یہ بندگی ہے۔ اور یہ آج سے نہیں، شروع سے یہی بندگی چلتی آ رہی ہے۔ اور اس انسان کو جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں پیدائش کا مقصد بندگی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک کا جو انسان ہے اس کو پیدا کرنے کا مقصد بندگی ہے۔ اگر بندگی سے وہ ہٹتا ہے تو پھر سرکشی ہو جائے گی، نافرمانی بن جائے گی۔ اب بندگی کیسے کرنی ہے؟ رمضان کے اس مہینے میں اسی کے میری اور آپ کی مشق ہوتی ہے، اسی کے میری اور آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ جہاں حکم ہوا کھانا پینا بند کر دو، روز اعلان سنتے ہیں نا چاچا مشتاق سے، بھائی ٹائم ہو گیا کھانا پینا، یہ ان کا اعلان نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب بندگی یہی ہے، میرے ہاتھ میں لقمہ ہے تو وہ بھی میں نیچے رکھ لوں، میں پانی کا گھونٹ منہ میں بھر چکا ہوں وہ پانی میں باہر نکال دوں، کیونکہ حکم آ گیا کہ اب پینا کھانا نہیں، یہ بندگی۔ جس وقت حکم آ گیا تو بھائی اب کھاؤ اب پیو، اب اگر کوئی بندہ لیٹ کرے گا دیر کرے گا تو وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو پسندیدہ کام ہے ان میں سے ایک، جب ٹائم ہو جائے تو فوراً افطار کر لینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، صبری اللہ کو پسند ہے۔
اب یہی بندگی ہے. پہلے میں رکا ہوا تھا کھانے سے، رکا ہوا تھا پینے سے، لیکن جب حکم آ گیا کہ اب کھاؤ، اب پیو، اب اگر میں نہیں کروں گا تو یہ سرکشی بن جائے گی، اب میں کھاؤں گا پیوں گا تو یہی بندگی بن جائے گی. رمضان میں اسی چیز کی ٹریننگ ہے. اور ایک اور چیز، کہ اللہ کی فرما برداری جس کو ہم لوگ تقویٰ کہتے ہیں، تقوی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے رمضان کا مہینہ، اور اس تقوی کے حصول کے لیے اس مہینے میں مشق بھی ہوتی ہے. تقوی نام ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کا دھیان کر کے کسی چیز سے رکنا، اللہ کا دھیان کر کے کوئی کام کر لینا، یہی تقوی ہے. اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے. اور اس کی مشق ہوتی ہے باقاعدہ. میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں، ایک بندہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، پاس کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہے، پانی بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ کا دھیان کر کے یہ جو پانی سے رکا ہوا ہے یہی تقوی ہے. اور یہ جس چیز کو حاصل، جس بندے کو یہ تقوی حاصل ہو جائے، پھر وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہو، پورے مجمع میں ہو، بڑے بازار میں ہو، وہ یہی دھیان کرے گا کہ میرے رب کی مرضی ہے تو میں کر جاؤں، رب کی ناراضگی ہے تو میں بچ جاؤں، یہی تقوی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے دور کا مشہور واقعہ ہے. کیوں شور شروع کر گیا؟ ان کے اسپیکر ادھر مستورات کے لیے کرتے ہیں. چلو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سفر کے لیے باہر نکلے، سفر کے لیے باہر نکلے، چلتے چلتے دور چلے گئے کسی جنگل میں، وہاں بھوک لگی، کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے، کوئی بندہ وہاں موجود نہیں جو ان کو کھانا دے. چلتے چلتے ایک چرواہا نظر آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھنے لگے، بھائی میں ایک مسافر ہوں، بھوک لگی ہے، اگر تیرے پاس بکریوں میں دودھ ہے تو وہ دودھ مجھے پلا دو. تو چرواہا آگے سے کہنے لگا، میں ان بکریوں کا چرواہا ہوں، ان کا مالک نہیں ہوں، اور مالک کی طرف سے مجھے ان کا دودھ کسی کو پلانے کی اجازت نہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چرواہے کا امتحان لینے لگ گئے. امیر المؤمنین ہے کہ چلو یوں کر لیتے ہیں، میں تجھے کچھ پیسے دے دوں گا، تو بکری مجھے بیچ دے، میں اس کا دودھ بھی پی لوں گا، اس کا گوشت بھی استعمال کر لوں گا، اور شام کو واپس جا کر تیرا مالک تجھ سے اس بکری کے بارے میں پوچھ لے تو آسان سے بہانہ بنا لینا، بیڑیاں کھا گیا. اور یہ عام طور پر ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. ڈرائیور ہوتا ہے اسٹپنی بیچ کے کہتے جی کوئی چوری کر گیا، کوئی اور کام دکان سے جو پتہ نہیں کون لے گیا. یہ عام طور پر ہمارے ہوتا ہے. اگلا پھر اعتبار بھی کر لیتے، چلو یار ہو گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اس چرواہے کے تقوی کا اندازہ لگا لے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات فرمائی، وہاں پر اس کا مالک موجود نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی ہے اس میں، لیکن آسمان کی طرف انگلی کر کے کرے، یا ھذا فأین اللہ، اگر میں یہ بہانہ لگا لوں گا میرا مالک تو اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن شہنشاہ اور بادشاہ اور مالکوں کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ اب اسی کی حصول ہے، اسی کو لیا جاتا ہے رمضان کے اس مہینے میں. کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتا، لیکن روکا ہوا ہے کھانے سے،
रुका हुआ पीने से, बचा रहे अपने आप को गुनाह से। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने मना, मेरे रब का हुक्म ये है कि यूं काम यूं किया जाए, और रब के हुक्म को पूरा करने का नाम बंदगी है। और उसी बंदगी की खातिर और बंदगी के मशक के लिए रब ताला ने मुझे और आपको रमजान का महीना अता किया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस माह मुबारक इस बात में कर लेने यार अभी रहते, इसके मकसद पर पूरा उतरने की अगर हम कोशिश करें तो वो यही है कि मैं और आप बंदगी वाली सिफत के साथ महसूस हो गए। फिर यही रमजान का महीना होगा, जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका पहला अशरा अल्लाह हम सब के लिए रहमत का अशरा बना देंगे। फिर दूसरा अशरा अल्लाह हम सब के लिए मग़फ़िरत का अशरा बना देंगे, और तीसरा अशरा हम सब के लिए अल्लाह मग़फ़िरत के साथ साथ जहन्नम से आजादी का अशरा बना देंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें सहाबा किराम से इरशाद फरमाई जिसकी आज भी जरूरत है। इरशाद फरमाया, मन खफ़फ़ अन ममलूकिही फ़ीही ग़फ़र अल्लाहु लहू व आतक़हू मिनन नार। जिसको अल्लाह ने साहिब इख्तियार बनाया, इस माह मुबारक में अगर वो अपने मातहतों के लिए नरमी का मामला करता है, उनसे काम हल्का करता है, उनसे ड्यूटी कम टाइम की कराता है, तो उसके बदले अल्लाह उस बंदे को जहन्नम से आजादी भी अता फरमा देते हैं और उस बंदे के लिए माफी का भी ऐलान होता है। अपने आप को भी इसी का कर लिए जाए, अपनी मसरूफियात जरा कम कर ली जाए ताकि रोजा मुश्किल ना हो। ड्यूटी का टाइम अगर अपना काम है, दुकानदारी वगैरह, कुछ ना कुछ टाइम बंदा आराम के लिए निकाल लें, इबादत के लिए कोई ना कोई टाइम निकाल लें। जो रोजी रोटी अल्लाह ने लिखी है वो मिली जाएगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अहम बात है, फरमाया वस्तक्सिरू फीही मिन अर्बअ खिसालिन, इस माह मुबारक में 4 काम कसरत से कर लिया करो। कितने काम? 4 काम। नंबर 1, खसरतैन तुरज़ून बिहिमा रब्बकुम व खसरतैन ला गिनाअ बिकुम अन्हुमा। 2 काम ऐसे हैं जिनके करने से रब राजी होता है, और 2 काम ऐसे हैं जो करना हमारी मजबूरी, हमारी जरूरत है। वो 2 काम जिनसे रब राजी होते हैं, उनमें एक है कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका भी कसरत से करना, इससे अल्लाह राजी होता है। और दूसरा इस्तिग़फ़ार की कसरत है, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जहां तक बाकी 2 काम है जिनसे कोई चारा नहीं है, जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है, वो फतस्अलून अल्लाह अल जन्नह व तअव्वदून बिही मिनन नार। बार बार कसरत से बंदा अल्लाह से जन्नत मांगे और जहन्नम से पनाह मांगे। तो बाकी बातें अपनी जगह पर, ये जो 4 काम हुजूर ने बतलाए हैं, नंबर 1 कलमा तय्यबा का विर्द कसरत से, नंबर 2 इस्तिग़फ़ार कसरत से, और नंबर 3 अल्लाह से जन्नत मांगे, और नंबर 4 बंदा जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगे। इस पर इंशाअल्लाह कल फिर बात करेंगे। अल्लाह हम सबका बैठना कबूल फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन हिदायत पर हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। करीम अल्लाह हम सबको माफ फरमा, हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। इस आशरे को हम सबके लिए रहमत का बाइस बना।
رحمتوں کے بارشیں فرما۔ رب کریم ہم سب کے بارے میں رحمت کے فیصلے فرما، اپنے کرم کے فیصلے فرما۔ جو چھوٹا پھوٹا عمل ہے یا اللہ تو قبول فرما۔ عصری رمضان کا جو مقصد ہے اس پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب کریم بندگی کی توفیق نصیب فرما۔ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہمارے روزوں کو ہمارے لیے بنا۔ رب کریم جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما، نیکی کی توفیق نصیب فرما، نیکی کی توفیق نصیب فرما۔ گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، معاشرے سے گناہ کو دور فرما، سب دکھی اور پریشان لوگوں کے حال پر رحم فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مصیبتوں کو دور فرما، سب کی تنگدستی کو دور فرما، ہمارے ملک کے حالت پر رحم فرما۔ رب کریم تجھ سے مانگتے اللہم اضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا۔ رب کریم اس ملک میں برکتیں اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جو پریشانیاں ہیں اللہ دور فرما، سب کی زندگیوں سے پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے والدین کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، ہمارے اساتذہ کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولاد کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جو عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔